السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو رجی ساتھیو، آج کی ویڈیو مختصر ہے لیکن بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ امیر جماعت کا انکار جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات کی حقیقت اور علماء حق کا فیصلہ، یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے گزشتہ چند سالوں میں دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد اور عام مسلمانوں کو شدید اضطراب اور بحث میں مبتلا کیے رکھا ہے۔ ماضی میں بستی نظام الدین کے مائک سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بعد ایسے بیانات سامنے آئے جن میں امارت اور اطاعت پر اس حد تک زور دیا گیا کہ ایک عام سننے والے کو یوں محسوس ہوا جسے جماعت کے امیر کا انکار کرنا ایمان و کفر کا معاملہ ہو یا براہ راست جہنم میں جانے کا سبب ہو۔ آئیے ماضی کے ان بیانات کے پس منظر، ان کے الفاظ اور علماء امت کی تحقیق کا ایک سنجیدہ جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی کے بیانات جن سے یہ تاثر ابھرا کہ ماضی میں اجتماعات اور جوڑوں کے موقع پر مولانا سعد صاحب نے اپنے محسوس، جذباتی اور پرجوش اسلوب میں امارت کے موضوع پر تفصیلی کلام کیا۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت برابر بھی باہر نکلا، اس نے اسلام کا پٹکا اپنے گلے میں سے اتار پھینکا۔ جو اپنے وقت کے امیر کو پہچانے بغیر یا اس کی بیعت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ان بیانات میں انہوں نے دعوت کے کام کو دین کا واحد راستہ اور اس کے نظم یعنی امیر کی اطاعت کو ہر حال میں لازم قرار دیا۔ ان کے بیانات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام کارکنان اور عوام نے یہ سمجھ لیا کہ جو شخص بھی تبلیغی جماعت کے امیر کی بات نہیں مانے گا یا ان سے الگ ہوگا، وہ جہنم میں مستحق ہو جائے گا۔ نمبر 2، دارالعلوم دیوبند کا علمی پہرا اور گرفت۔ جب یہ بیانات حد سے بننے لگے اور امت میں فکری بگاڑ پیدا ہونے لگا تو ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور دنیا بھر کے جید علماء اکرام نے اس پر سخت علمی گرفت کی اور واضح کیا کہ حدیث کا غلط محل جن حدیث میں امیر کی نافرمانی پر جہنم یا جاہلیت کی موت کی وعید آئی ہے، اسے مراد خلیفۃ المسلمین ہے، پوری امت کا سیاسی و شرعی سربراہ ہوتا ہے۔ تنظیم امیر کی حد کسی دعوتی، تبلیغی یا مصلحانہ جماعت کا امیر صرف ایک تنظیمی اور انتظامی امیر ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت کام کو طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا انکار کرنا یا اس سے اختلاف کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی یہ گناہ کبیرہ یا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ علماء دیوبند نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ حدیث کے ان احکامات کو کسی محسوس دعوتی تحریک یا فرد واحد پر چسپاں کرنا دین میں غلو، حد سے تجاوز ہے۔ نمبر 3، مولانا سعد صاحب کو رجوع اور موجودہ صورتحال، علماء حق کی اس مخلصانہ تنقید اور علمی دباؤ کے بعد مولانا سعد صاحب کی طرف سے تحریر وضاحت رجوع نامے بھی دارالعلوم دیوبند کو بھیجے گئے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان بیانات میں تعبیر کی غلطی اور الفاظ کا غلو ہوا تھا اور ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ان کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہو جائے گا۔ حاصل کلام ماضی کے بیانات سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ اب علمی طور پر صاف ہو چکی ہے۔ شریعت کا یہ اٹل اصول ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کے فرما برداری پر ہے، کسی جماعت یا تنظیم کی وفاداری پر نہیں ہے۔ تبلیغ جماعت کا کام سراسر محبت، اخلاق اور جوڑ کا کام ہے۔ اس میں کسی امیر کو معصوم یا واجب الاطاعت خلیفہ کی طرح سمجھنا شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ ہمیں بیانات کے غلو سے بچ کر علماء حق کی سرپرستی میں دین کے سچے اور اعتدال پسند راستے پر چلنا چاہیے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، یہ تھی ایک چھوٹی سی تحریر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔